اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ان تین گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا ورنہ آپ کی بیٹی مر جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان تین گھروں میں رشتہ کبھی مت کرنا۔ محترم ناظرین، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا اور بہت پریشان تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لے کر آئی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کیا، یا امیر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں صلائیں باہم کرتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیں جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہیں۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف تین چیزوں کا خیال رکھنا۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے اور باپ اس کے لیے تو فکر مند ہوتا ہے۔ جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہوتی ہیں، باپ کو اپنے گھر کی چار دیواری چھوٹی لگنے لگ جاتی ہے، تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزرے۔ اس لیے اے مالدار شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے، نہ ہی اونچے مقام والے گھر خوش کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ طے کرنے لگو تو صرف تین چیزوں کا خیال کر لینا۔ آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا اور وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کیا، یا امیر المومنین، وہ کون سی تین چیزیں ہیں یا وہ کون سے ایسے تین عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، یاد کر لینا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ اس گھر میں نہ کرنا، اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں مت کرنا جس گھر میں گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہوں، مرد اس گھر کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا اور برباد ہو جائے گا، آپ کی بیٹی دنیا برباد ہو جائے گی۔ ناظرین، ہم نے دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ کہ گھر والوں سے محبت ملتی ہے۔ وہ میکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے، اور ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دے دیا ہے۔ ایسے کئی گھر ہمارے آس پاس موجود ہیں۔ ایسی لڑکیوں کو سب لوگ تانے دیتے رہتے ہیں۔ ایسی لڑکیوں کو نہ دن کو سکون ملتا ہے اور نہ رات کو۔ وہ جب اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو پریشان دیکھتی ہیں تو کسی پل بھی راحت نصیب نہیں ہوتی۔ ایسے لگتا ہے یہ سارے غم اور پریشانیاں اسی کی وجہ سے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ گھٹ گھٹ کر جینا شروع کر دیتی ہے اور تھک ہار کر یا تو اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جاتی ہے اور اس کے ظلم و ستم کو زیور بنا لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹھ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو۔
نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا جس گھر میں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتے ہوں، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی خدا نخواستہ اجڑ جائے گا۔ ناظرین، ہم نے اپنے ارد گرد کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے، ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنے جوتی کی نوک بنا کر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا نہیں ہوتے، وہ اپنے لیے عذابوں کا گڑھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے اے شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش اخلاقی اور حسن و سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر بھی ظلم و ستم اور کسی قسم کی بیجا زیادتی نہ برداشت کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر ہمیشہ نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کر دے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور بیماری، رنج و غم میں اس کا ساتھ دے، جو تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے اور اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، وہ اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے، جو اپنی بیوی کو دیانتداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیلی اور کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی بھی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تیسرا عمل اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کبھی مت کرنا جہاں ان کے کنبہ یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہوگا، وہاں ان کے پاس 1000 اونٹ قطار بھی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس گھر میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو، حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد مبارک ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ ناظرین، آپ خود سوچیں، جس عمل پروردگار عالم غضبناک اور اپنی بیٹی کا رشتہ کسی اچھی جگہ کر دو، کیونکہ یہ سنتی عمل ہے، آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی۔ وہ شخص حضرت علی کی محفل میں آیا تو اداس ہو کر تھا، لیکن آپ نے اس کے سارے شکوک و شبہات کو دور فرما دیا اور ہمیں بھی ایک راہ دکھائی کہ اپنی بیٹیوں کے رشتے کیسے گھروں میں کرنے چاہیے جس سے وہ خوش رہ سکیں۔ ناظرین کرام، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔